کے ساتھ میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، بین الاقوامی صورتحال میں پاکستان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف امریکہ کے صدر ٹرمپ کی حالیہ بیان کے بعد دنیا میں پاکستان پر تبصرے ہو رہے ہیں، پاکستان پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ٹرمپ کے بیان کے بعد صورتحال یہ بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ، بھارت، افغانستان اور ایران ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی سوال سامنے آ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اتنے سال پاکستان پر انحصار کرنے کے بعد اور اپنی تاریخ کی طویل ترین جنگ لڑنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ اب وہ بھارت کو افغانستان کے اندر منتقل کرنے کی سوچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عن قریب بھارت اپنے 15,000 فوجی، لگ بھگ 15,000 فوجی افغانستان میں منتقل کرنے کی سازش بھی کر رہا ہے، منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے۔ تو یہ سارے جو فوجی ہیں ان کے بارے میں یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو افغانستان کے ساتھ جو ملحقہ پاکستان کی سرحدیں ہیں وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ تو اس سارے سیاسی منظر نامے میں مستقبل میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان پر کیا دباؤ آئے گا، اور پاکستان کس طرح سے ان دباؤ کا اور بین الاقوامی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے جو ایشوز آئیں گے اور جو ان کی طرف سے اعتراضات اٹھیں گے، پاکستان ان کا کس طرح سامنا کرے گا اور ان کا کیسے جواب دے گا، آج کے ہم پروگرام میں انہی سوالات کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ان میں سابق آرمی چیف جناب جنرل اسلم بیگ صاحب ہوں گے، اور اس کے ساتھ معروف تجزیہ نگار جو دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں نصرت مرزا صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح معروف صحافی سیف اللہ خالد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اسٹوڈیو مہمان ہمارے جناب جہانزیب منہاج صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ تو جہانزیب صاحب، پروگرام کو شروع کرتے ہیں آپ سے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بہت مہربانی جی، اچھا یہ بتائیے کہ جو تازہ صورتحال بنتی جا رہی ہے، امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے خطے میں کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیا پاکستان کو اس سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی، امریکہ جب بھی پاکستان کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو اس کا ہمیں پس منظر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس پس منظر میں دھمکی دینے جا رہا ہے۔ کیا وہ حقیقت کے قریب ہے؟ کیا اس دھمکی میں کوئی وزن بھی ہے؟ یہ تو بات اب ہم نے ٹرمپ کی سن لی کہ اس نے پاکستان کو دھمکی دی، لیکن پاکستان کو دھمکی دینے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس میں ہماری اپنی بے شمار غلطیاں ہیں۔ پچھلے 4 سال سے جو ہمارے وزیر اعظم تھے، سابق وزیر اعظم، ان کے پاس ہماری خارجہ پالیسی بھی تھی، وزیر خارجہ بھی تھے، وہ قلمدان ان کے پاس تھا، انہوں نے کوئی خاطر خواہ خارجہ امور میں پیش رفت نہیں کی، کیونکہ ان کی اپنی مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ اس وجہ سے شاید انہوں نے اس کو ایک غیر رسمی اور غیر ضروری چیز سمجھا اور اس پہ کوئی خاص کام نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جب امریکہ اور پاکستان کی جو بے وفائیوں کی لسٹ ہے وہ بڑی طویل ہے۔ پاکستان بیسیکلی جب 1959 میں سیٹو اور سینٹو کے معاہدے پر جب پاکستان نے دستخط کیے تو اس وقت وہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا دوست بنا۔ اس دوستی کے بعد پاکستان کا 1960 پاکستان اس وقت خطے میں پاکستان کا صرف ایک ہی دشمن تھا اور اسے بھارت کہتے تھے، انڈیا کہتے تھے۔ اس وقت 1960 میں پاکستان کے پشاور ہوائی اڈے سے ایک یوٹو امریکی جاسوس طیارہ اڑتا ہے اور وہ روس کی جاسوسی کے لیے جاتا ہے، روس اسے مار گراتا ہے۔ جب ہمارے فوجی ہوائی اڈے سے ایک طیارہ اڑتا ہے تو اس دن سے ہماری روس کے ساتھ باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ سرد جنگ اس دن سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی لہر تھی وہ شروع ہوتی ہے۔ اسی شاید میں سمجھتا ہوں اسی تسلسل کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے روس اس اقدام پہ اکسایا گیا روس کو کہ وہ افغانستان میں داخل اور افغانستان کے راستے اس کی ایک خواہش تھی کہ پاکستان پر وہ قبضہ کرے۔ تو وہ پاکستان جب امریکہ کے نزدیک ہوا تو 1965 میں امریکہ کی طرف سے ایک جنگ مسلط کروائی جاتی ہے پاکستان پہ انڈیا کے ساتھ مل کے، تاکہ جو پاکستان کا خطے میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا، اور پاکستان ایک معاشی طور پہ مستحکم ملک تھا، اور پاکستان اس وقت
آپ کو پتہ ہے کہ 60s میں ہم نے $12 ملین ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا ہوا تھا. اچھا. پاکستان اس وقت ایک ابھرتی ہوئی معیشت تھی خطے کی. تو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے 65 کی وار کروائی جاتی ہے, انڈیا کی وار مسلط کروائی جاتی ہے. اور اس وقت پھر جب پاکستان امریکی ایک سیٹو اور سینٹو کے بعد ایک معاہدہ تھا پاکستان کا امریکہ کے ساتھ, تو وہ پاکستانی کے جو کھیپ آنی تھی وہ نہ آ سکی. تو اس طرح ایک ہمیں پہلی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد وہ مسلسل بے وفائیوں کا سلسلہ چلتا رہا, اور 71 کی جنگ میں جو ہے امریکہ بہادر کے جو بیری بیڑے تھے وہ بھی نہ آئے, اور امریکہ نے کوشش کی, اور جو بنگلہ دیش الگ ہوا پاکستان سے, امریکہ ہی نے وہ سب سے پہلے اسے انڈیا کو سپورٹ کیا, اور وہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کو سپورٹ کیا. ایک طرف سے اس نے کہا کہ میں پاکستان کا دوست ہوں. پھر 71 میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں پھر دوریاں آئیں 65 کے بعد, اور پھر 71 میں پھر یہ دوریاں بڑھتی گئیں, اور پھر امریکہ کی یہ ضرورت بنی. اور پاکستان صدر ضیاء الحق تھے اس وقت, تو صدر نیکسن کو ضرورت پڑی پاکستانی صدر کی اور پاکستانی فوج کی. تو انہوں نے امریکہ میں ایک بہت بڑی تقریب کی, اور وہاں ضیاء الحق کو بلایا گیا. مرد مومن مرد حق ضیاء الحق وہاں جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کی نیکسن تھا یا ریگن, اس کی بیوی سے بھی ملتے ہیں وہاں, اپنی بھی محترمہ کو زوجہ کو لے کے جاتے ہیں جو, اور وہاں پہ وہ ایک کہتے ہیں جی ہم تاریخی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. وہ تاریخی معاہدہ ہوتا ہے. اور پھر 1987 میں جب امریکہ اور روس کی آپس میں وہاں پہ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, تو اس معاہدے میں نہ پاکستان کو شامل کیا جاتا ہے نہ طالبان کو شامل کیا جاتا ہے. وہ جو طالبان بنائے گئے تھے نہ انہیں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ امریکی بے وفائیوں کا ایک بڑی طویل لسٹ ہے. پھر ابھی جب ایٹمی دھماکے انڈیا نے کیے, تو وہ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بالکل امریکی اشربات پہ کیے تھے انڈیا نے, اور انڈیا کو یقین دلایا گیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہیں کرنے دیں گے. یہ پاکستان کی خوش قسمتی آپ سمجھیں, یا پاکستان کو اللہ کی طرف سے ایک عنایت سمجھیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی, پاکستان کی فوج تھی, اور پاکستان کے جو دوسرے ادارے تھے اور دوسرے سرکردہ جو طاقتیں تھیں, انہوں نے کہا کہ اس پہ ہم کوئی دباؤ قبول نہیں کر سکتے. میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت بھی وزیر اعظم تھے, کیونکہ ایک کاروباری شخص ہیں, ان کا سرمایہ پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے. یہ معاشی غدار ہیں پاکستان کے بیسیکلی, جو ہمارے حکمران ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, یہ ایسا شخص جس کا سرمایہ ملک سے باہر ہے, وہ پاکستان کا نہیں کسی بھی ملک کا شہری ہو اور وزیر اعظم کی پوسٹ پہ ہو اور اس کا سرمایہ ملک سے باہر ہو, تو وہ معاشی غدار ہے. یہ جو معاشی غدار ہیں, انہوں نے جب انہیں $500 ملین کی آفر کی جاتی ہے اور 500 بلین تک وہ جاتی ہے, تو ان کا دل تھوڑا سا لرزتا ہے کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, اور پاکستان میں خواب تو بڑے سوچتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی ترقی ہو سکتی ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ پاکستانی قوم تک نہیں پہنچتا. تو لیکن اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فوج اور ہمارے کابینہ کے کچھ ارکان جو مسلم لیگ نون کے تھے اپنے تھے, جیسے شیخ رشید ہے, راجہ ظفر اللہ کے, انہوں نے بڑا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ایک بڑا اہم کردار تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے دھماکے کرنے, اور دھماکوں کے بعد پاکستان پہ بڑی سخت پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. اور ان پابندیوں کو پھر دیکھیں آپ, جب 2000 میں 9/11 ہو جاتا ہے, تو 9/11 کی پابندیوں کو فوراً بعد وہ پھر مشرف کو وہی پروٹوکول جو ضیاء الحق کو دیا جاتا ہے, وہی پروٹوکول مشرف کو دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں جاتے تو ہم آپ کو پتھر کی دنیا زمانے میں پہنچا دیں گے. ایک دھمکی دی جاتی ہے. زندہ قوم میں ایسے دھمکیاں سہ جاتی ہیں. چھوٹا سا اسرائیل ہے, جب عرب اسرائیل وار ہوئی تو اس میں ان کی ایک خاتون تھی وزیر اعظم, تو اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ قرضہ لینے کے لیے مجھے آپ کے پیٹ کاٹنے ہوں گے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ کے پیٹ کاٹے جائیں یا ملک کو توڑ دیا جائے, یا ملک کی قربانی دی جائے. تو ان کی عوام نے کہا تھا کہ جیسے آپ کرتی ہیں وہ ہمیں قبول ہے. تو ہم تو پاکستانی تو ایک غیور قوم ہے, لڑنے مرنے والی قوم ہے, مر جاتے تو اس سے اچھا تھا نا, زیادہ بہتر تھا. ہم تو ایسے لوگ کہتے ہیں غیرت پہ مر جائیں تو زیادہ بہتر تھا, نہ رہتے تو کیا ہوتا, ہم نے تو ہمارے. لیکن وہ ایک ایسی لیٹ جانے والی پالیسی تھی کہ جس کا بعد میں آنے والے سارے, کیونکہ پھر مشرف کے ساتھ جو کابینہ آئی 5 سال کے لیے, وہ بھی ایک ڈمی کابینہ تھی, کنٹرول مشرف صاحب کر رہے تھے. پھر زرداری کی حکومت آ گئی, زرداری صدر تھے, وہ بھی ایک ڈمی کابینہ تھی. وہ کابینہ جو بنی اس کو اپنا کام نہیں کرنے دیا گیا. پھر وہ خارجہ پالیسی اتنی لیٹ جانے والی تھی. اس خارجہ پالیسی میں 5 سال میں دیکھیں, ملا منصور کا بیٹا پاکستان میں مارا جاتا ہے, اس حقانی کا بیٹا مارا جاتا ہے اسلام آباد میں, ملا منصور کوئٹہ میں مارا جاتا ہے, اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایبٹ آباد میں پکڑا جاتا ہے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں. جی ضرور. السلام علیکم مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی
جی سر، آپ یہ بتائیے کہ امریکہ نے جو پاکستان کو حالیہ دھمکی دی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا مرتب ہوں گے، پاکستان کو کس طرح کے نتائج بھگتنا پڑیں گے؟ جی اس کے نتائج ہمارے لیے تو بہت ہی اچھے ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جی اس وقت ہمارے پیچھے چائنا ہے، روس ہے اور ایران نے بھی ہماری حمایت کر دی ہے، اور جی اگر یہ حمایت جو ہے ایک اتحاد کی شکل بن جائے تو سبحان اللہ، جی امریکہ اور تمام دشمن ملکوں کے خلاف ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی جو ہماری طاقت ہوگی۔ جی اچھا سر، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے پاکستان میں وہ 9/11 کے بعد آئی، اور پاکستان نے جس طرح سے افغان جنگ میں شرکت کی اس کے بھی خطرناک نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دہشت گردی کے اس ناسور سے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے ایک ملٹری ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے جی تمام اصولوں کو الگ رکھ کر کے اس میں امریکہ کے ساتھ مل کر کے افغانستان کے خلاف جنگ کی، تو ظاہر ہے کہ ہم نے افغانستان کی دشمنی مول لی، جی اور افغانستان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے ساتھ ہمارے قبائلی شامل ہیں۔ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی 4.5 کروڑ پختونوں میں سے 60% پاکستان میں رہتے ہیں، جی 40% افغانستان میں ہے، اور ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے غلط فیصلے کے نتیجے میں ہمارے قبائلی ہم سے ناراض ہیں، اور یہی وہ قبائلی ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کا نام لے کے ہمارے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور یہ دہشت گردی ختم ہوگی جب ہمارے اور افغانستان کے تعلقات نارمل حالات پہ ہوں گے، امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا۔ جی آپ نے کہا کہ ہمارے تعلقات اس وقت بہتر ہوں گے جب افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، تو اس وقت ہمارے ملک میں امن آئے گا، لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے جو پاکستان نے جو افغانستان کے اندر دلچسپی اتنی زیادہ نہیں لی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکا ہے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ وہاں 200 سے زائد قونصل خانے کھول لیے، اور اب یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ 15,000 کے قریب فوجی بھی بھیج رہا ہے بھارت۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں قصور نہیں ہے کہ پاکستان نے دلچسپی نہیں لی افغانستان کے معاملے میں؟ میں نے آپ سے کہا نا پچھلے سوال کے جواب میں کہ ہمارا بدترین فیصلہ تھا پرویز مشرف کا غیروں کے ساتھ مل کر کے افغانستان کے خلاف جنگ میں شامل ہونا، جی یہ اسی کے نتائج ہیں، اور یہ کیونکہ ہم جنگ میں شامل ہوئے تو افغانستان کے جہاد کو ایران نے سپورٹ کیا، روس نے سپورٹ کیا، چائنا نے سپورٹ کیا۔ آج یہ ممالک افغانستان طالبان کے بہت قریب ہیں، ہم دور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی افغان قوم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے کس سربراہ نے، مشرف نے کس مجبوری کے تحت یہ فیصلہ کیا تھا جو بدترین فیصلہ تھا۔ آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں پاکستان پھر افغانستان کا دوست ہوگا، اور یہ جو بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جی جنرل صاحب، یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان جو ہے، طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے دور ہیں اور باقی روس اور بھارت کے زیادہ وہ قریب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے مری میں بڑے شارٹ نوٹس پہ طالبان کی میٹنگ کروائی، ہم نے اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں مارے جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم ابھی یہ جو حالیہ بیان ہے اس کو آپ نے کل آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا، اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بیان کیا، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت کو دھکیل رہا ہے یا کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے، اس وجہ سے یہ ایسے بیانات وہ دے رہے ہیں؟ یہ خالی ایک خیالی بیانات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، امریکہ نے بھارت کو تو بڑی شے دی، امریکہ نے بھارت کو
2001 کے بعد جب قبضہ کر لیا تو ایک بہت بڑا جاسوسی نیٹ ورک بنانے کی اجازت دی. بھارت نے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر جس طرح سے کہ آج امریکہ مجبور ہے، اس کو نکل جانے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. اسی طرح سے بھارت کی ساری سازشیں امریکہ کے ساتھ افغانستان سے دفع ہو جائیں گی. افغانستان میں بھارت کی ہمت نہیں ہے کہ 15,000 اپنی فوج لائے گا تو بری طرح مار پڑے گی اسے. آپ دیکھیے گا، آنے والا وقت بتائے گا. افغانستان میں نہ تو اب امریکہ کے لیے، نہ ان کے اتحادیوں کے لیے اور نہ بھارت کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہے. جی جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسے بھارت اپنا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھا رہا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں دراندازیاں بھی ہو رہی ہیں، تو آپ ایران کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ ایران بھی تو بھارت کے ساتھ بھارت کا حلیف ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایران کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، ایران نے معاہدہ بھی کیا وہ بھارت کے ساتھ کہ جب کبھی اس پر حملہ ہوا تو وہ ایران اپنے اڈے دے گا بھارت کو، اور کشمیر کے ایشوز پر بھی ایران بھارت کا ساتھ دیتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ایران نے ابھی جو حالیہ بیان دیا ہے، یہ محض ایک دکھلاوا ہے یا حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ آپ کا کہنا بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو اپنے فوجی اڈے دے گا، قطعاً یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. دوسری بات کہ چابہار کا جو بندرگاہ ہے اس کے لیے بھارت نے کچھ وعدے کیے تھے، وہ اپنے وعدے سے پھر گیا ہے. بھارت کے ساتھ ایران کے تعلقات ایک نارمل تعلقات ہیں، لیکن ہمارے اور ایران کے ساتھ بہت گہرے تعلقات، صدیوں پرانے تعلقات ہیں. یہ ہماری غلطی ہے، ہماری حکومتوں کی غلطی ہے کہ ہم نے ایران کو وہ مقام نہیں دیا جو ہمیں دینا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج اس مشکل وقت میں جبکہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے تو ایران نے بغیر پاکستان کے کچھ کہے ہوئے ہمارے حق میں بیان دیا ہے. کل ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. ہمارے تعلقات ایران کے جو ہے اس کو وہ فرقہ وارانہ سمجھداری سے نہیں دیکھنا چاہیے. دونوں ملکوں کے درمیان بہت پرانے رشتے ہیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات جو نارمل کسی بھی ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں، اس تعلقات کے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی جنرل صاحب، میں نے آپ کا ایک کلپ سنا آج سے تقریباً 1 سال پہلے یا جرگے پروگرام میں آپ نے یہ کہا کہ ایران جو ہے طاہر القادری اور جو دیگر سیاستدان ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور جو پاکستان میں جو جمہوری حکومت تھی اس کے خلاف جو ایک ایجنڈا کھڑا کیا گیا تھا اس میں بھی ایران ملوث ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ طاہر القادری کو بھی ایران بلایا گیا اور ان سے میٹنگ ہوئی، تو اس طرح سے سازشیں کر رہا ہے. تو اس میں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران پاکستان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا اس لیے کہ ہمارے پاکستان میں ایک جماعت ہے جس نے طاہر القادری سے معاملات طے کیے اور ایران لے گئے، ان کو لے جا کے لوگوں سے ملایا. اور جب مجھے معلوم ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے تو میں نے ایران والوں سے شکایت کی، یہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے خلاف سازش ہے، اس کو بند کر دیں. اس کے بعد ایران نے طاہر القادری سے کوئی معاملات نہیں کیے، بالکل لا تعلق ہو گیا. اس لیے کہ ایران کو نہیں پتا تھا کہ طاہر القادری ہے کون اور اس کا مشن کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. جی اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو چابہار پورٹ ہے تو وہ بھی تو سی پیک کے مقابلے میں بنائی جا رہی ہے، تو آخر پھر ایران کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے بھارت کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پاکستان سے پوچھا تک نہیں؟ دیکھیے کوئی بھی ملک اگر چاہے وہ بھارت ہو، چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ تمہاری بندرگاہ کو ہم ایک اعلیٰ بندرگاہ بنا دیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جبکہ ایران کے اوپر امریکہ نے اپنی بندشیں لگائی ہوئی ہیں اور اس کا چابہار کا کی بندرگاہ اور ہمارا گوادر کا بندرگاہ دونوں ایک دوسرے کے تعاون سے انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو اقتصادی اداریں تعین پا رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان
ایک مضبوط روابط کا وسیلہ بنیں گے. یہ سڑک جو ابھی ہم نے بنائی ہے کوسٹل روڈ، وہ ایران تک جائے گی، چابہار تک جائے گی. چابہار سے آگے پھر سینٹرل ایشیا کے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے، ایران کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے اقتصادی جو ہے وہ مدد ہوگی سی پیک کے منصوبے کو آگے بڑھانے میں. جی جنرل صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ بالکل چابہار اور سی پیک اگر مل کر چلیں تو سینٹرل ایشیا تک پاکستان اور خطہ پورا جو ہے ایک معیشت بن جائے گا، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو جاسوس ہیں وہ ایران کے ذریعے پاکستان آتے ہیں. کلبھوشن یادیو کو دیکھ لیجئے، اور یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ پارا چنار میں بھی ایران کسی حد تک ملوث رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کس طرح پاکستان کا ایران دوست ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ انڈیا کو تو ہم نے روکا ہوا ہے نا. انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان سے ہو کر کے سینٹرل ایشیا تک جائے. ہم نے کہا نہیں، تمہاری نیت صحیح نہیں ہے. تم نے جو ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے کشمیر میں، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم یہ راستہ نہیں دیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ چابہار کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک جانے کی کوشش کرتا ہے. چابہار کے ذریعے وہ افغانستان بھی جا رہا ہے، جائے، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. لیکن کل جب ہمارے راستے کھلیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ بھارت مجبور ہوگا پاکستان سے یہ راستے مانگنے کے لیے. جو بہترین راستہ ہے، سب سے بہتر راستہ ہے تجارت کے لیے سینٹرل ایشیا، روس اور چائنا کے ساتھ. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دوست بن جائیں گے؟ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو کل ہم دوست بن جائیں گے. اور کوئی ہمارا ان کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لائن آف کنٹرول پہ بیٹھے ہوں اور ہماری فوج ان کی فوج آمنے سامنے. صرف ایک مسئلہ ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کشمیر کے لوگوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی آزادی لے کے رہیں گے. ابھی پرامن ہے ان کی تحریک. اگر کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم جاری رہا تو یہ تحریک جو ہے پرامن نہیں رہے گی اور بھارت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. جی اچھا، آپ اس پر کیا فرمائیں گے کہ کلبھوشن یادیو جو بھارتی جاسوس ہیں وہ ایران کے راستے سے پاکستان میں آتے ہیں، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، ایران میں جو ہے بھارت کے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں، چابہار میں ہیں، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ ہیں. تو اگر اپنے انجینئر، اپنے جو کارکن ہیں ان کے بھیس میں اپنا جاسوس بھیج دے تو ایران کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی اپنے جاسوس بھیجتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہیں، بھارت میں تیسری جگہوں پہ. جب پکڑا جاتا ہے تو پھر بھیج کھولتا ہے. اس میں ایران کا کیا قصور ہے؟ ایران نے تو نہیں بھیجا، انڈیا نے بھیجا ہے. تو سر لیکن راستہ تو ایران کا یوز ہو رہا ہے نا سر، راستہ تو ایران ہی دے رہا ہے نا اس کو. تو راستہ جب پاکستان کے خلاف ایران دے گا تو پاکستان کو تو اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے. دیکھیے، ایران کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جاسوس ہے. انڈیا کے لوگ، دوسرے ملکوں کے باشندے جو ہیں ایران کے راستے پاکستان آتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں آتے ہیں. اس میں سے کلبھوشن ایک ہے. پکڑا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑا جاسوس ہے جو راہ میں یہاں لگایا ہوا. اور ہمارے اور ایران کے تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے بدنام کر رہے ہیں لوگ، جو صحیح نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ مستقبل میں کیا ایسی تجاویز دیں گے کہ جس سے افغانستان میں امن ہو جائے اور پاکستان بھی پرامن بن جائے؟ ایک ہی بات جو ملا عمر نے کہی تھی، اس سے جو ہے موجودہ طالبان کی قیادت منحرف نہیں ہو سکتی ہے. جب تک سابق فوجوں کے ناپاک قدم افغانستان سے نکل نہیں جاتے وہ بات نہیں کریں گے. اگلے اور جنگ جاری رہے گی. اب وہ 10 سال 20 سال ہے، اللہ نے ان کو حوصلہ اور ہمت دی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقت امریکہ، اس سے پہلے ان کے ساتھ جو ہے بھارت کے ساتھ یونین، اور اس سے پہلے سوویت یونین، سب ہار چکے ہیں طالبان کے سامنے. بہت بڑی بات ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں
ایک طالبان کی قوت کی جن کے ہاتھوں میں رائفل ہے, راکٹ لانچر ہے, پیر میں پھٹے ہوئے جوتے ہیں, انہوں نے دنیا کی ہر طاقت کو شکست دی. یہ صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے. تو کوئی بھی طاقت طالبان کو نہ کل ہرا سکی ہے نہ آنے والے مستقبل میں ہرائے. طالبان ہی کامیاب ہوں گے. افغانستان میں طالبان ہی کی حکومت بنے گی جو کہ امریکہ نے 1990 میں بننے سے روکا اور خانہ جنگی کرائی. آج بھی وہی سازشیں ہو رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اس سازش کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے امریکہ کی, کہ طالبان کو دباؤ میں رکھ کر کے افغانستان کے اندر داعش بڑھتے جا رہے ہیں. آج سے 3 سال پہلے میں نے بہت کچھ کہا تھا کہ دیکھو داعش کا بہت بڑا دور بن جائے گا افغانستان, اسے قابو کرنا مشکل ہوگا. یہ ایک سازش ہے امریکہ کی. اگر افغانستان میں داعشستان بنے ہے تو پھر سارے پڑوسی ممالک جو ہے بری طرح متاثر ہوں گے. پاکستان بھی, ایران بھی, سنٹرل ایشیا بھی, چائنا اور روس بھی. یہ آج کل کی جو جنگ کے نئے طریقے ہیں جس کو ہائیبرڈ وار کہتے ہیں, یہ وہ طریقہ ہے کہ بغیر جنگ کیے ہوئے, جنگ کیا امریکہ نے ہار گیا. تو اب یہ سازش ہے بہت بڑی جو خطرناک سازش ہے, اور ہمیں مل کر کے اس سازش کو ختم کرنا ہے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں. جی سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. بہت شکریہ سر. جی جہاں زیب صاحب, آپ جنرل صاحب کی گفتگو پر کیا تبصرہ کریں گے؟ جنرل صاحب تو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو ایران ہے اگر وہ خطے میں مل کر ایک بلاک بنا لے تو اس سے خطے میں ایک امن آ سکتا ہے. سر جنرل صاحب کیونکہ ایک ایسی پوسٹ پر رہے ہیں جس کا اس خطے سے ڈائریکٹلی واسطہ ہے, اور جنرل صاحب نے اپنے تجربے کی بنیاد پر بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑا نادر موقع ہے کہ ایران, روس اور چائنا اس وقت امریکہ کے خلاف ہیں. وہ بیان دے رہے ہیں اور امریکی دباؤ کو انہوں نے مسترد کر دیا یکسر. تو پاکستان کو چاہیے آگے بڑھے اور یہ ایک بلاک بنا لے. ٹھیک ہے جی, یہ پاکستان کے پاس موقع ہے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا جنرل کے صاحب سے کہ جو کلبھوشن یادیو ایران کے راستے میں آیا ہے, اس میں جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ہم پاکستان بھی اپنے جاسوس بھیجتا ہے. اس اپنے مفادات کے لیے دنیا کے سارے ممالک جو ہیں وہ کوششیں کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. اب اس میں یہ بھی جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے, یہ اس میں ایسا ایک عنصر ہو کہ اس ایران کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ کلبھوشن کے راستے سے آ رہا ہے, لیکن پاکستانی حکومت کا جو احتجاج ہے وہ بجا ہے. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ نے پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں وہ ہمارا موضوع ہے, اور اس پہ ہم ایک نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وجہ کیا تھی. جی اچھا, آگے جب جنرل صاحب جاتے ہیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور یہ 2018 میں یہ داعشستان بنانے جا رہے ہیں افغانستان کو. ایک ہوا جو ایک ڈر ہے, ایک فضا, ڈر کی فضا قائم کرنے جا رہے ہیں یہ افغانستان میں, اور ہائبرڈ وار کا نام انہوں نے لیا. ہائبرڈ وار یہ ہے کہ براہ راست جنگ میں انوالو ہوئے بغیر اپنے جاسوسی نیٹ ورک سے ایک ایسا جال بچھا دیا جائے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان میں بدامنی پھیلا دی جائے, اور اس قدر وہ بدامنی اور وہ خوف و ہراس پیدا کر دیا. جیسے آپ نے دیکھا جو سیریا اور شام میں جو خوف و ہراس, جو ویڈیوز آئیں اور جو ان کے بعد جو مناظر دنیا نے دیکھے دل دہلا دینے والے تھے, وہ جو کردستان میں جو کچھ ہوا وہ جو آپ نے وہ اس قسم کی اب نیکسٹ سٹیج پہ جا کے ویڈیوز آ سکتی ہیں. اور پھر وہ میڈیا جو سارا دجالی میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے وہ ان کا اعلیٰ کار بنے گا, اور وہ اس کو ایسے پروپیگیٹ کریں گے کہ وہ پاکستان, انڈیا, چائنا, روس میں خوف کی فضا قائم ہو جائے گی. شاید داعش کے پر نکلے ہیں, وہ ہمارے اندر آنے لگی ہے, وہ ہمیں گرفتار کرنے والے ہیں, ہمیں ہمارے کچھ جگہوں پہ حملے بھی ہوں گے, اور وہ بظاہر حملے داعش کر رہی ہوگی لیکن اس کے پیچھے امریکی خود ہوں گے. اب امریکہ نے کیا کہا ہے جی کہ ہم 1500 مزید فوجی, ٹرمپ نے اس دن کیا کہا 1500 یا 4000 فوجی, 4000, جہاں 3-4 بریگیڈ لگے رہے ہیں, وہ
افغانستان کو فتح نہیں کر سکے, 1 لاکھ سے زائد فوج تھی, وہ فتح نہیں کر سکے, تو وہ 4000 کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ ایک خالی وہ اپنا ایک مورا قائم رکھنا چاہتے ہیں, اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ انڈیا اگر 15,000 کے بجائے 15 لاکھ بھی بھیج دے, انڈیا پہلی بات ہے فوج بھیجے گا نہیں. پھر دوسرا, اگر انڈیا نے فوج بھیجنے کی غلطی بھی کر دی تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ انڈین فوج کا قبرستان افغانستان شمار ہوگا. اور یہاں سے, اور پھر جو بات ہم وہ کر رہے تھے کہ داعشستان کیوں بنا جا رہے ہیں امریکہ, اس کی وجہ ہے کہ وہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ 2 چیزوں پہ منحصر کرتی ہے, ایک ڈرگز پہ اور دوسری وہ منحصر کرتی ہے اسلحہ پہ. اب وہ اسلحہ جو ہے اپنا وہ بیچنا چاہتے ہیں دنیا کے ممالک کو. انڈیا کی زبان اس وقت ٹرمپ اس لیے بول رہا ہے کہ انڈیا نے بہت بڑی مقدار میں ایک اسلحہ خریدنے کے معاہدے کیے ہیں, ایک بہت بڑی اماؤنٹ وہ ہے وہ جو امریکہ کو دینے جا رہا ہے. تو جو دے گا یہ تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ والی بات ہے. اب امریکی معیشت بالکل ہچکولے کھا رہی ہے آخری, ادھر سے روس جو ہے وہ طاقت پکڑتا جا رہا ہے, اور پھر جو چائنا ہے اس نے ان امریکہ کی معیشت پہ کمپلیٹلی قبضہ کیا ہوا ہے. وہ بوئنگ تک بنانا شروع کر دی انہوں نے, چائنیز بوئنگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں, اسلحہ وہ بنا رہے ہیں, دنیا کی کوئی آئٹم نہیں جو چائنا میں نہیں بن رہی. پھر دنیا کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ وہاں سے بیک اپ کر کے چائنا منتقل ہو. ایون آپ دیکھیں کہ فورڈ جیسے بڑے ادارے جو امریکہ کے ادارے ہیں, جو امریکی وہ قومی کمپنیاں سمجھی جاتی تھیں, انہوں نے اپنے جو سیٹ اپ ہے وہ وہاں پہ لگانے پہ مجبور ہو گئے. اس قدر سستی لیبر انہوں نے دی اور بجلی دی اور لوگوں کو سہولیات دی کہ دنیا ساری بھاگ کے خود چائنا پہنچ چکی ہے. اب جو چائنا کا جو ایک جن نظر آ رہا ہے امریکہ کو, وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے, اور ٹرمپ جو ہے بیسیکلی ایک جنونی آدمی ہے, پاگل سا بندہ ہے, اسے امریکی صدارت پہ پہنچانا امریکی ایجنسیوں کی کارستانی تھی, وہ اس سے ایسے کام کروانا چاہتے ہیں جو کوئی اور صدر نہیں کر سکتا تھا. اچھا پلیز, میں ہمارے سے مہمان ہے جی ضرور آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ نصرت مرزا صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا جو حالیہ بیان ہے پاکستان کے خلاف, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو امریکہ کی طرف سے یہ دھمکی پاکستان کو جو ملی ہے, تو اس کے مستقبل میں کیا خطرات پاکستان کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم تو ان کے ساتھ میں امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون رہا, لیکن 2010 میں ہم نے ان سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کیا, اور 2000 جب معلوم ہوا 2011 میں مسلسل ہمارے خلاف وہ جنگ کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ریموری کا واقعہ جنوری میں ہوا, جنوری 2011 میں, اور 2 مئی کو حیدرآباد کا ہوا, پشاور میں جو ہے اس کو گرفتار کر کے لے گئے اسامہ بن لادن کو جھوٹ تھا. تو پھر اس کے بعد میں سلالہ کا آپریشن ہوا جس میں 36 ہمارے فوجی شہید ہوتے تھے, اور وہ جان بوجھ کے ہمیں تنگ کر رہے تھے. تو اس کے بعد میں اس کی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے, لیکن یہ ایسا قدرت رہے تھے کہ ان کا چنوک تیار جو گرا وہ جس میں سارے وہ سیل موجود تھے جو کہ بعد ایپیسوڈ میں ملوث تھے, وہ سب کے سب مارے گئے. 37 آدمی اس جہاز سے گرنے پر مارے گئے ہیں. ان کا نشانہ بنایا گیا ہے. کوئی کہتا ہے یہ لوگ تو انکار کرتے ہیں یہ بڑے سپر پاور ہیں, تو اپنے آپ کو یہ نہیں کروانا چاہتے. بہرحال اس کے بعد میں انہوں نے خیالہ کا یہ واقعہ ہو گیا 6 اگست کو, اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو سالہ کا جو آپریشن کیا تھا, اس کے بعد میں جو کارروائی ہوئی تھی 50 امریکی جلال آباد میں مارے گئے تھے. تو وہ ہماری ان کے ساتھ میں جو ہوئی تھی وہ 2010 میں شروع ہوئی تھی, اور ہم اب اس سے ان کے پر ڈپینڈ نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس اپنے, ہم خود جہاز اپنا بناتے ہیں, ہم اپنا خود میزائل اپنے بناتے ہیں, ہم خود ٹینک اپنے بناتے ہیں, ہم خود اپنی ٹوکن بناتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری جو خود انحصاری ہے, اگر جس میں بھی دیکھا جائے نیوی کے جہازوں میں دیکھا جائے تو وہ ہم خود نیوی کے جہاز بنانے لگ گئے ہیں, دنیا کے بہترین جہاز ہیں. تو ویسے ہم ڈیپینڈنگ ہیں, اور یہاں تک تعلق ہے بات کا کہ امریکہ ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے. اگر وہ کوئی سینکشن لگاتا ہے تو ہم اس کے محتاج نہیں ہیں, ہم سینکشن ہم
ہم خوشی سے ہم کہتے ہیں کہ لگائے، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ سے جو رستہ آپ ہمیں، ہم آپ کا رستہ بند کر دیں گے، جو افغانستان میں آپ جنگ کریں گے اس میں آپ کے کوئی 5,000 سے 6,000 قریب آپ کے فوجی رہتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں آپ زیادہ تعداد بڑھائیں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فوج کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو زیادہ تعداد بڑھائیں، فوج کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو کم کر دیں۔ اب ان فوجیوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہیں، کہ جو پاکستان کے بغیر میں سارے امریکہ میں شور ہے کہ پاکستان کے بغیر میں افغانستان میں بہت خون خرابہ ہوگا، بہت ان کو نقصان ہوگا۔ ابھی ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ ان کو فکر ہے، اور بیوقوفانہ ایک قسم کا ان کا یہ عمل ہے، لیکن یہ طے شدہ عمل ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے انڈیا کا جو کردار ہے وہ اس کو تعین کر دیا ہے، اور وہ انڈیا کو وہاں پر چاہتا یہ ہے کہ فوج کے ساتھ میں وہاں رہے، لیکن نام اس کو دیا ہے کہ جب اس کو جو افغانستان کی معاشی امداد کرے یہ اس کا متعین کیا، لیکن ساتھ میں اس کی فوجیں نہیں ہیں، اور ہماری جو اس کی پیک ہے وہ نہ انڈیا کو پسند آ رہا ہے نہ امریکہ کو پسند آ رہا ہے۔ بالکل، تو بنیادی جو بات ہو سکتی ہے وہ کوئی آپریشن کی بات ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی کارروائی اگر کریں گے تو بہرحال ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹینشن کریں وہ اس پہ ہم تیار ہیں۔ یہ ڈرون حملے کریں گے ہم گرا دیں گے، اب تک تو ہم نے گرائے نہیں ہے لیکن ہم گرا دیں گے، اور یہ اگر سرجیکل اسٹرائک کریں گے تو بھی ان کو ہم سزا دے دیں گے۔ تو یہ بات ان کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ پاکستان کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کو آپ آسانی سے تنظیم کر سکے۔ ہمیں خود یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستانی اس کے چلاک ہے، ہمیں گامر سمجھتے ہیں جی، اور ان کے بڑے بڑے ان کے سرینڈر ہیں، لیکن تمام امریکہ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، پاکستان کے بغیر نہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں جی، نہ وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ جی، تو اب یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں کہ سہولت بڑھے گی، اور ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کے جب اگر آپ پاکستان ابھی تک تو خیال کر رہا تھا تو، اور بہت سے ہم لوگوں نے جو حقانی گروپ کے لوگ تھے ان کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے، ان کے سرداروں کو گرفتار کیا جس سے حقانی گروپ ناراض ہے۔ لیکن اگر یہی وجہ ان کے ناراضگی کی امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ کو ہے، تو ہم دوستی کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور ہم مدد کریں گے، اس کے علاوہ افغانی نیٹ ورک اور دوسرے لوگوں کا طالبان کا جو تعلق ہے اس میں روس سے ہو گیا ہے، ایران سے ہو گیا ہے، چین سے ہو گیا ہے، وہ ان کو ایسے میزائل دے دیں گے جو پہلے اب ان کے پاس میزائل نہیں تھے، تو وہ جو ہوگا نقصان اب امریکہ کا زیادہ ہوگا۔ کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم ان سے دب جائیں گے، اب یہ وہ زمانہ چلا گیا ہے جو ہم نے ان کا خیال بھی کیا، ان کے لیے قربانی بھی دی، اور لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم نے ان کی حیثیت کو تباہ کیا۔ ظاہر ہے کہ خود ہیلی کلنٹن یہ کہتی ہوئی آئی ہے کہ طالبان کو ہم نے بنایا، القاعدہ کو ہم نے بنایا، داعش کو ہم نے بنایا، تو وہ ان کی حیثیت کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور اب بھی یہ داعش کو وہاں جمع کر رہے ہیں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ داعش کو بھی وہاں بھی ان کو نقصان پہنچائیں گے اور ان کو تباہ کر دیں گے۔ جی، اچھا سر، یہ بتائیے کہ افغانستان کے اندر جو امن ہے اس امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، اور جو ٹرمپ کا جو حالیہ بیان ہے وہ بھی افغان پالیسی ہی کے بارے میں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بھارت کی جو اس کے اندر انوالومنٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اور ایران دونوں جو افغانستان میں اپنے ایک مشترکہ منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں، تو پاکستان کیوں پھر افغان مسئلے کے حل کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے؟ افغان مسئلے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ایران نے تو ہمارا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، ایران ہمارے خلاف نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو ایران نے اس وقت حرکتیں شروع کی ہیں تھی، تو اب جب یہ معاملہ ٹرمپ کا آیا ہے تو اس نے پاکستان کی حمایت اعلان کیا ہے، روس نے اعلان کیا ہے، چین نے اعلان کیا ہے، تو ہم ایسا نہیں کیا ہے کہ وہ ان کے مقاصد
ایران کے خلاف بھی ہے، روس کے خلاف بھی ہے، چین کے خلاف بھی ہے، پاکستان کے خلاف بھی ہے۔ سر آپ نے کہا کہ جی سر معذرت جی سر معذرت، آپ نے کہا کہ ایران بھی پاکستان کی حمایت کر رہا ہے اور پاکستان کے حق میں جا رہا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ کلبھوشن یادیو جو ایک جاسوس پکڑا گیا اور پھر اس کے جو انکشافات ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، تو ایران کیسے ہمارا دوست بن سکتا ہے؟ یہ دوست بننے کی بات نہیں، اس کی مجبوری ہے، انہوں نے ہماری جو ہے مدد کی ہے 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، لیکن ہم نے ان کو 8 سال تک ساتھ دیا ہے اور ان کو ہم نے کوئی کبھی اناج کی کمی یا خوراک کی کمی نہیں ہونے کی پوری جنگ میں، عراق ایران جنگ کے اندر۔ تو بہرحال ان کا یہ خواب ہے کہ وہ ایک الگ طرح ملک، طاقتور ملک بننا چاہتے ہیں اور وہ بڑی ایک ریس ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ان کی مجبوری یہ ہوگی کیونکہ وہ امریکہ ان کا بھی مشترکہ دشمن ہمارے ساتھ میں دشمن ہے، ان کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے بلوچستان کو توڑ کر اور ان کے سیستان کو توڑ کر ایک گریٹر بلوچستان بنانا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایران یہ نہیں چاہے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ان کا آواز کہلاتا ہے، جہاں آج بھی بولی جاتی ہے ایران میں، وہ عراق سے دینا چاہتے ہیں اور وہاں کردستان بنانا چاہتے ہیں جس میں کہ ایران کا حصہ بھی کچھ حصہ ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے امریکہ کو اب حالت مجبوری پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا۔ جی بالکل، آپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایران جو ہے افغانستان کے اندر بھارت کے ساتھ مل کر اپنی مشترکہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو دونوں نے مل کر سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، بھارت اور ایران ایک پیج پر ہیں، جبکہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے۔ اور ایران کی طرف سے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ بلوچستان کے اندر ہماری جو فوجی چوکیاں ہیں ان پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں، اور بلکہ کچھ عرصے پہلے تو ایک بیان بھی آیا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پاکستان کے اندر گھس کر ہم حملہ بھی کریں گے، ایران ہی کی طرف سے بیان آیا۔ تو آپ اس پورے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں، افغانستان، بھارت، ایران، ان تینوں کا ایک بلاک ہے جو افغانستان میں امن نہیں چاہتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کو وہ یہ مفادات کی جنگ ہے اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں ایرانی، کئی دفعہ انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ وہ کوئی برتری ہم سے لے لیں، لیکن یہ کہ وہ اس میں ناکام ہوئے۔ جہاں تک تعلق ہے تو ان کا ہم نے ڈرون تو گرا دیا، اگر انہوں نے ذرا بھی پیش کی ہے لیکن انہوں نے چوں بھی نہیں کی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ ایران کے مفادات اور پاکستان کے مفادات ایک جگہ پہ آ کر ملتے ہیں اور وہ افغانستان ہے، اور اس میں انہوں نے آج بھی اب دیکھے تو وہاں پر ان کا جو شیعوں کا جو امام بارگاہ ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے پرسوں تو افغانستان میں۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، امریکہ کہ جو امریکہ جہاں بھی شاید ہوگا اور وہاں وہ جائے گا، کیونکہ کیپٹن سی کے اندر جو کہ ایران، قزاقستان، روس اور ایک اور ملک کا ان کا کیپٹن سی اس میں موجود ہے جو لینڈ کلوز سمندر کہلاتا ہے، لینڈ لاک سمندر کہلاتا ہے، اس سمندر کے اندر بہت زیادہ معدنیات ہے، اس معدنیات پر بھی امریکہ کی نظر ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ پانیوں کو مجبوراً جو ہے پھر پاکستان کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کا ملک کی توڑ رہے ہیں چابہار، یہاں پر جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ چابہار بھی اس پر گریٹر بلوچستان کا اس کا بننا چاہتی ہے اور ہماری جو گورنر کی بندرگاہ ہے وہ بھی۔ جی بالکل، ہم بھی سر یہی چاہتے ہیں، جی سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ چابہار میں ایران بھی شامل ہو، سی پیک میں ایران بھی شامل ہو، لیکن بدقسمتی یہ بھی ہے کہ بھارت جب ایران کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سرمایہ کاری کرتا ہے تو پھر پاکستان کس طرح ایران کو شامل کرے گا سی پیک میں؟ ہم نے کر لیا ہے ان کو سی پیک میں شامل، اور ان کو بات ایسی نہیں ہے، کہاں ایک گورنر کی بندرگاہ جہاں پر 85 جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں اور کہاں وہ بارڈر کی بندرگاہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بالکل، وہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے، اس کا ہمارا کوئی مقابلہ اس طرح سے نہیں ہے، اور ان کا مفاد بھی یہی ہے کہ جو جہاز ہمارے پاس آئے، کوئی ایک آدھا جہاز اگر فرض کے لیے 100 جہاز ہمارے یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر 101 آ گئے تو ایک کھڑا ہوا ہو جائے گا، تو ان کا فائدہ ہے اس میں۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہوئے اس لیے کہ یہ چین نے جو بڑھتے جو آئیڈیا بنا رہا تھا
وہ چین کی ان کی بات چیت چل رہی ہے، وہ لے لے گا ہمیں انڈیا والی برتیں جو ہے چین لے لے گا، اور کیا اور اس کو جو ہے گوادر کو محفوظ زیادہ بنائے گا. تو اس حوالے سے وہ جس کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کا جو اتحادی ہے اس وقت انڈیا ہے. انڈیا کو اگر جو کردار دے رہا ہے بھارت افغانستان میں، وہ خود ایران سے سوٹ نہیں کرتا ہے. تو بالآخر وہ یہ معاملہ جو ہے ابھی آپ کو بظاہر ہی نظر آ رہا ہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ ان کی ٹانگ پیٹ کی طرف ہی مڑیں گی. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ سر. جہاں صاحب ہمارے وقت کم ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو خطے میں جو بلاک کے بارے میں آپ نے بات کر لی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں افغانستان داعشستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں اگر یہ داعشستان کے نام پر ادھر حملے ہوتے ہیں تو اس کا نقصانات کیا ہوں گے؟ سر نقصانات تو جو ہوں گے وہ پاکستان کو ہوں گے. ابھی جو افغان وار میں پاکستان حصہ بنا، اس کا نقصان پاکستان کو ہی اٹھانا پڑا. پاکستان نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہمارے اس میں، جس میں کم سے کم ہم نے 10 سے 12,000 اپنے سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت کی صورت میں قربانی قبول کی. اور پھر ہم نے امریکہ سے جو زیادہ سے زیادہ لیے ہیں وہ 12 ارب یا 13 ارب ڈالر ہے، اور ہم نے اپنے 50 سے 60 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا معاشی لحاظ سے. پھر جو پاکستان کی سپورٹ اور ایکسپورٹ متاثر ہوئی ہیں، اور پھر پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری تھی وہ متاثر ہوئی ہے. جو آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی کرکٹ کھیلنے نہیں آتا، کوئی ہاکی کھیلنے نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی کاروبار کرنے نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی سیاحت کرنے نہیں آتا. تو ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب یہ بتائیں کہ افغانستان میں امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں چاروں طاقتیں لگی ہوئی ہیں، چاروں پڑوسی ملک. افغانستان میں امن تو ترجیح نہیں ہے نا کسی کی. جب ایک مقصد میں چاروں طاقتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن چاروں کی سمت مختلف ہے نا. اچھا، اب اگر تو وہ لگی ہوں چاروں اس کوشش میں لگی ہوں کہ ایک سوائے پاکستان کے کسی کی مرضی نہیں کہ وہاں امن ہو، نہ انڈیا کی اگر مرضی ہو وہاں امن ہو جائے تو انڈیا کی اجارہ افغانستان سے ختم ہو جائے گی، وہ جو قونصل خانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اگر امریکہ کی مرضی ہو تو امریکہ کا اسلحہ بکنا بند ہو جائے گا، نہ انڈیا اسلحہ خریدے گا، نہ پاکستان اسلحہ خریدے گا. اور چائنا جو ہے وہ بڑی تیزی سے سلک روٹ کمپلیٹ کرتا ہوا آگے نکل جائے گا. مڈل ایسٹ کی جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ افغانستان کے اندر سے جو روٹ بنا کے لا رہی ہیں وہ روٹ بنے گا. یہ ایک خطہ جو ہے، پورا خطہ جو یہ کاشغر تک جو ہے ایک روٹ بن جائے گا. پورے یہ سارے ممالک کی ایک لڑی میں پروچ جائیں گے. تو یہ تو امریکہ پر ان کا انحصار ختم ہو جائے گا. پاکستان اپنے جہاز بناتا ہے جو اپنے خطے کی پاکستان ایٹمی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. تو اس لیے امریکہ کی کبھی مرضی نہیں ہوگی کہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی. لیکن صحیح، بالکل آپ نے کہا کہ ہر کسی کے مفادات الگ ہیں اور کوئی نہیں چاہتا، پاکستان چاہتا ہے. تو پاکستان کس طرح سے فیس کر سکتا ہے؟ اگر پاکستان کو تو ظاہری بات ہے امن چاہیے، اگر وہاں امن ہوگا ہماری سرحدیں محفوظ ہوں گی، تو پاکستان کیا کرے اس کے لیے؟ پاکستان ابھی بڑے اچھے اقدامات کر رہا ہے. پاکستان آرمی جو ہے اس میں سلسلے میں انہوں نے ابھی بارڈر کو سیل کیا ہے. وہ ابھی وہاں پہ تار لگانے کی بات، باڑ لگانے کی بات ہو رہی ہے. پھر اس بارڈر کو پراپر سیل کیا جائے، وہاں سے انسرجنسی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے سرحدوں میں جو ان کا داخلہ ہے اس کو روکا جائے. اور پھر وہ کوشش کی جائے کہ جو پاکستان سے وہاں جا کے افغانستان میں لوگ رہتے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے، اور پاکستان اپنی سرحدوں کو اس قدر وہ سیل کر دے کہ باہر سے کوئی پاکستان نہ آ سکے، پاکستان سے کوئی وہاں نہ جا سکے. سب سے ہمارے لیے جو بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں نا میں نے آگے بھی بات کی کہ جیسے اسامہ بن لادن ہمارے پاس مارا گیا، مولا منصور ہمارے پاس مارا گیا، حسین حقانی کا بیٹا اسلام آباد میں مارا جاتا ہے. مری میں ہم شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، مذاکرات کروا دیتے ہیں. اس میں ہماری غلطی ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری اپنی یہ جو کمزوریاں ہیں. پھر یہ جو رپورٹیں بنی تھیں کہ اسامہ بن لادن، اب امریکہ کہتا ہے نا جی، وہ سریام کہتے ہیں کہ ہم کیسے اعتماد کریں پاکستان پہ جب اسامہ بن لادن کو ہم نے وہاں پہ مارا. تو وہ ہمیں ایک اعتماد کی بھی فضا قائم کرنا ہوگی، دنیا میں اپنا بہترین امیج پیش کرنا ہوگا. ہم دنیا میں اتنی بڑی فوج اپنے ملک میں 80% فوج پہ لگا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں فیڈ بیک بھی چاہیے، ہمیں اس کا رزلٹ بھی چاہیے. یہ نہ ہو کہ دنیا کے سب سے موسٹ وانٹڈ جو دہشت گرد ہے وہ پاکستان میں مارا جائے، اور جو ہم کہیں کہ ہم آپ کے الائے بھی ہیں، اور ہمارے اندر وہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہوں، جس کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے. تو اب یا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا
رہا ہوں کہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں، پھر تو ملا عمر کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے، پھر اسامہ بن لادن بھی پاکستان میں ہو، ان کی شہادت ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے، ان کے مزار بنانے چاہیے، یا پھر ہمیں ایک طرف ہم امریکہ کے الائی بنے، پھر ہم انہیں کہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں. دونوں میں سے ایک بات ایکسیپٹ کرنی ہوگی ہمیں، اور ایک بات کو چوز کر کے ہمیں چلنا ہوگا. جی ہمارے ساتھ مہمان ہے ایک اور. جی السلام علیکم سیف اللہ خالد صاحب. وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر جو امن ہے اس امن سے پاکستان میں امن آ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھارت اور ایران یہ دونوں زیادہ اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں، جبکہ پاکستان اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امن لانے کے لیے پاکستان افغانستان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ایران اور بھارت کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں اپنی سرمایہ کاری نہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی، بات بہت سیدھی اور دو ٹوک ہے. افغانستان میں امن کے لیے بہت ضروری ہے جی کہ افغانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دیے جائیں. جی جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان وہاں کچھ نہیں کر رہا، یہ 100% درست بات ہے کہ پاکستان وہاں کوئی کردار ادا نیگیٹولی نہیں کر رہا. جی پاکستان کا کردار اس وقت اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ افغانوں کو افغانوں کے ساتھ بٹھایا جائے اور ان کو بات چیت کرنے پر آمادہ کیا جائے. جی افغانستان کی ایک نیچر ہے کہ وہ غیر ملکی پریشر کبھی قبول نہیں کرتے. بالکل. جب تک غیر ملکی فورسز وہاں رہیں گی اور غیر ملکی مداخلت رہے گی، افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. اور جب تک افغانستان میں امن نہیں آئے گا تو صرف پاکستان نہیں، سینٹرل ایشیا ڈسٹرب رہے گا، پاکستان بھی ڈسٹرب رہے گا. جی اس کے لیے بنیادی سی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے ایک دھمکی امیز دھواندار قسم کا ایک ماحول پیدا کر دیا، یہ اس پورے خطے کے ماحول کے لیے تباہ کن سچویشن ہے. جی ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکی بھی یہاں سے نکلے. انڈیا کا کوئی کردار نہیں بنتا، انڈیا کا نہ کوئی بارڈر اس کے ساتھ منسلک ہے، نہ اس کا کوئی اور مفاد ہے. اس کو صرف پاکستان کی دشمنی میں امریکی وہاں مسلط کر رہے ہیں. جی اور وہ وہاں بیٹھ کے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. جی اور جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو ایران ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی افغانستان میں ڈبل رول کر رہا ہے. جی جسے آپ سمپلی منافقت کہہ سکتے ہیں. بالکل. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، وہ ادھر بھی ہے وہ ادھر بھی ہے. بالکل بالکل اسی طرح جیسے 80 کی جو افغان وار تھی سوویت یونین کے خلاف، اس میں بھی ایران کا کردار تو بہت اچھا نہیں تھا. جی مجاہدین سے اسٹنگر چھیننا، ان کو پکڑنا مارنا، یہ تاریخ کا حصہ ہے. جی اس وقت بھی وہ یہی کچھ کر رہا ہے. کہیں وہ داعش کو سپورٹ کر رہا ہے، کہیں وہ جیسے 2-4 ماہ پہلے ہلمند سے خبر آئی کہ وہاں طالبان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کی جو سیاسی اور سرکاری پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کابل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ وہاں اپنے ہم مسلک لوگوں سے بھرتیاں کر رہا ہے جن کو شام میں جا کے لڑانا ہے، اسے زینبیورو بریگیڈ اور اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں سے بھرتی کر رہا ہے. جی تو یہ جو دو ایسے ایلیمنٹ ہیں جن کا اس پورے خطے کے کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایران اور انڈیا. جی جب تک سفارتی سطح پہ پاکستان پریشر نہیں بڑھاتا، افغانستان کے دیگر جو پڑوسی ہیں وہ اپنا پریشر نہیں بڑھاتے کہ ان کو یہاں نیگیٹو کردار سے روکا جائے، اس وقت تک افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. جی اچھا سر یہ بتائیے. جی بالکل آپ نے یہ کہا کہ افغانستان کے اندر کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب یہ دو ملک جو ہیں مداخلت کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کا حق نہیں بنتا کہ پاکستان بھی ان کو سمجھائے، وہاں پر اپنے لوگوں سے بات چیت کرے، افغانیوں سے بات کرے، تاکہ وہ ان کو نکالنے پر آمادہ ہو جائیں؟ لیکن اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے ہمیشہ سے، پاکستان آج سے نہیں، قیام پاکستان سے لے کے آج تک پاکستان کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے افغانستان میں. جی پاکستان کو آؤٹ کر کے آپ افغانستان میں امن قائم کر ہی نہیں سکتے. جی بالکل. یہ طے شدہ اصول ہے. بالکل. آپ نے افغانستان میں
प्रेसिडेंट बुश ने कोशिश करके देख ली जी, सदर मुशर्रफ के साथ उन्होंने कमिटमेंट की कि पाकिस्तान को किरदार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया पाकिस्तान की बजाय आज खुद मामला को संभालने की कोशिश की। तो क्या मिला उन्हें? क्या आमद करजई वहां आमद कायम करने में कामयाब हुए? नहीं हो सकी। यही सिचुएशन आप ओबामा ने की, उसने भी इंडिया को रोल देने की कोशिश की, क्या मिला? उनकी 1.5 लाख फौज बात जूते खा रही है। खुद अमरीकियों का कहना है कि हक्कानी नेटवर्क की तादाद 3000 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है 3000 लोग 1.5 लाख को जूते मार रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कैसे हल होगा? पाकिस्तान पॉजिटिवली अपना सियासी रोल प्ले करने दिया जाए पाकिस्तान को, तो वहां बड़े सुकून से अमन कायम हो सकता है, बातचीत से अमन होगी। अफगान कभी बंदूक की गोली से नहीं डरता, ना बंदूक की नाली से उसको आप मुज़ाकरात में मजबूर कर सकते हैं, ना आप अपनी कोई हुकूमत बनवा सकते हैं। ये एक तयशुदा बात है हजारों साल से। जी सैफुल्लाह खालिद साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी जहांज़ेब साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ट्रम्प की जो धमकी थी उसका सारा पस मंज़र जो है वो अफ़गानिस्तान था, और हमने अभी आज अपने सारे इस प्रोग्राम में यही डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमन आएगा तो पाकिस्तान के अंदर अमन आएगा। तो आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या तजावीज़ देना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए मामला ठीक हो सकते हैं? सर, आप पहली तो बात है कि जो मैंने पस मंज़र मैंने पेश किया था उस पर आप बिल्कुल मतलब मुनारफ हो गए, बहुत दूर चले गए। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जो ट्रम्प का बयान है उसका मकसद ये था कि अमेरिका एक में पैगाम देना चाहता है दुनिया को, जो हमसे असलाह खरीदते हैं या जो हमसे बिज़नेस डील करते हैं, हम उनकी बोली बोलते हैं, पैसा फेंक तमाशा दे। और अमेरिका का अमन कायम करना कोई मिशन नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान को खुद कुछ करना होगा। और इंडिया की फोर्सेस अगर वो आती हैं, और ये एक ट्रम्प की जो धमकी है, मैं समझता हूँ कि एक वैसे ही खलाई और फलाई खोखले दावे हैं, हकीकत कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जब से पाकिस्तान बना है तब से मुख्तलिफ अदवार में अमेरिका की धमकियाँ सुनते आए हैं। अमेरिका बेसिकली पाकिस्तान के साथ टकराव के मूड में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर खित्ते की सूरत हाल को देखा जाए और जो हमारे बुज़ुर्गों की पेशनगोइयाँ थी उसको देखा जाए, तो हो सकता है पाकिस्तान, हो नहीं सकता यकीनी तौर पर पाकिस्तान अगला टारगेट है अमेरिका का, लेकिन इतना सॉफ्ट टारगेट नहीं है कि पाकिस्तान पर वो हमला करके लेकिन दौड़ेगा। जी, लेकिन बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि अमेरिका का जो नारा है ये ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी अफ़गान पॉलिसी भी तो है ना, कि वो अफ़गान पॉलिसी में ये है कि मज़ीद फ़ौजी भी भेजना चाह रहा है और अफ़गानिस्तान में मज़ीद बदअमनी पैदा करना चाह रहा है। उससे कैसे बचा जा सकता है? 4000 फ़ौजी वो क्या करेंगे? 4000 फ़ौजी वो भेज के क्या? वो वही जैसे जनरल साहब ने बात की थी कि वो हाइब्रिड वार वहाँ करना चाह रहे हैं, और वो वहाँ पे नहीं करना चाह रहे। वो बेसिकली वो खित्ते के ममालिक को खौफ व हरास में मुब्तला करेंगे। जो बेसिक दहशतगर्दी होती है, आप देखें ना, दहशतगर्दी की तारीफ ये है कि किसी जगह धमाका जो बाकी वो इतनी दहशतगर्दी नहीं फैलाता, वो धमाका जो हमारा मीडिया फैलाता है ना, ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है सारे चैनल्स पर और लाइव न्यूज़ शुरू हो जाती हैं, धमाका हो गया, 10 मर गए, 5 मर गए, 15 मर गए, वो दहशतगर्दी होती है जो मीडिया करता है बेसिकली। तो वो एक दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेंगे खित्ते के ममालिक में ना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर कौंसल खाने खोले हुए हैं और ईरान भी सरमायाकारी कर रहा है, तो पाकिस्तान क्या इस तरह का काम नहीं कर सकता? पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को करने के लिए अफ़गानिस्तान की मर्ज़ी चाहिए ना। अब अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत वहाँ पे बैठी हुई है, सबसे पहले तो इंडिया ने अमेरिका ने हमारे साथ ये याद किया है कि वो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ बैठाए हुए हैं, वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि एक ऐसी नस्ल तैयार हो चुकी है जो पाकिस्तान से नफरत करती है। वो अफ़गानी जो पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, जहाँ पाकिस्तान की करेंसी चलती थी, जहाँ पाकिस्तान का सिक्का राजल वक्त चलता था, वो अब हमें अपना दुश्मन समझते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अपने दुश्मन को अंदर अपने वो बैठा लें? हमारे आपने देखा नहीं पिछले दिनों हमारे चमन बॉर्डर पर क्या कुछ होता रहा है, हमारे कितने हमारे जनरल एक मेजर को उन्होंने शहीद कर दिया। हम पाकिस्तानी भी आए रोज़ वहाँ पर अटैक करते रहे, हमने एयर स्ट्राइक की उनके खिलाफ। तो वो तो हमें अपना दुश्मन सफ़र करते हैं, इंडिया को अपना दोस्त सफ़र करते हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और मदरसों में जो ज़ेर तालीम अफ़गानी था, हमने उठा के बाहर फेंक दिया। वो इंडिया में जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से निकले हैं वो जो बंद इंडिया में पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों से निकले हैं वो इंडिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और इंडिया उन्हें $1000 महीने का भी दे रहा है। तो वो हमारे दुश्मन, हमें तो अपना दुश्मन सफ़र करते हैं। ये हमारी नाकाम खर्चा पॉलिसी। जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब। जी नाज़रीन किराम, आज हम बात कर रहे थे ट्रम्प ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है उसके क्या ख़तरात हो सकते हैं और ख़ित्ते पर उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे मेहमानों का पैनल में जो मेहमान शरीक थे उनका यही कहना था कि अफ़गानिस्तान में जब अमन आएगा तो उससे पाकिस्तान में भी अमन आएगा। तो पाकिस्तान को अपनी सलामती के लिए कोशिश ये करनी चाहिए
کہ افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں؟ کیا وجہ ہے کہ اگر بھارت افغانستان میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے، قونصل خانے کھول سکتا ہے، تو پھر پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان کیوں افغانیوں کو اپنا ہم نوا نہیں بنا سکتا؟ امریکہ آج پاکستان کو جو دھمکی دے رہا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ امریکہ اب اپنے دوسرے حلیف تلاش کر رہا ہے۔ امریکہ اب بھارت پر انحصار کر رہا ہے کہ اس کو آگے لا کر پاکستان کو ڈرایا اور دھمکایا جائے۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔